خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ابھی جو ایک شعر تھا، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی تحریر، بعض اوقات 1 گھنٹے کی شاعری اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کوئی چھوٹی سی تحریر کسی نے لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب بھی میں بازار کوئی چیز خریدنے جاتا تو راستے میں ایک فٹ بال کی گراؤنڈ آتی تھی، اس میں دیکھتا تھا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے تھے اور جس کے بوٹ بھی پھٹے ہوتے تھے، اور باقی بچے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، باقی بچے اسے دھکے دیتے تھے، لیکن وہ کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، جب میں نے ہر روز یہ منظر دیکھا کہ اس بچے کو باقی بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، باقی بچوں کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس بچے کے بوٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا، میں بازار گیا، میں نے ایک نیا سوٹ خریدا اور تقریباً اس کے سائز کے میں نے فٹ بال کے کھیلنے والے شوز خریدے، اور کوئی شام کے وقت جب کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا میں نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بچہ باہر آیا تو اس کو میں نے کہا کہ بیٹے میں ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں، تم کھیل رہے ہوتے ہو اور لوگ تمہیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن تم پھر بھی گھبراتے نہیں ہو، کھیلتے رہتے ہو، تو میں تمہارے لیے یہ، اس بچے نے بتایا، اس نے کہا کہ انکل میرے ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور میری امی جو ہیں وہ گھروں میں کام کر کے تو کچھ رقم لے کے آتی ہیں، تو ہمارے پاس یہ چیزیں خریدنے کی پیسے نہیں ہوتے، تو میرے ابو جب زندہ تھے تو ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی صرف خدا کو بتانا، صرف خدا کو بتانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ تو اس بندے نے اس کو وہ بوٹ دیے اور
سوٹ نکال کے دیا اور کہا کہ بیٹے یہ کل سے یہ پہن کے کھیلنا۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں مڑ کے جانے لگا تو اس بچے نے رک کے ایک ایسی بات کی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس بچے نے کہا کہ انکل کیا آپ خدا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں استغفر اللہ، میں تو ایک بڑا عاجز سا بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ خدا کے بیسٹ فرینڈ ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں؟ کیونکہ یہ بات کہ مجھے نئے شوز چاہیے اور نئے کپڑے چاہیے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں بتائی ہوئی بات۔ تو یا آپ خدا ہیں یا آپ خدا کے بہترین دوست ہیں، اور یا آپ فرشتہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ بات نہ میں نے اپنی امی تک کو گھر آ کے نہیں بتائی کہ مجھے بچے دھکے دیتے ہیں، اور یہ بات میں نے صرف اللہ کو بتائی ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یا تو اللہ کے آپ بہترین دوست ہیں یا فرشتہ ہے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے اپنی 60 سالہ زندگی کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ 1000 طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔